رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ محترم اسلامی بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کا اکثر و بیشتر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، جو گزشتہ 2 دنوں سے یہی آیت کریمہ کی تفسیر ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے ہم نے بتلایا کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کن کن جانوروں کو کھانے سے، وہ باتیں آئی کون سے جانور کا کھانا حرام ہے شریعت اسلامیہ میں، وہ باتیں آپ کے سامنے کل کے درس میں بتلائی گئی۔ اور کل کے درس کے آخر میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہوئے جانوروں میں سے وہ جانور بھی ہے جو آستانوں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بتلایا تھا آپ کے سامنے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس میں سے وہ بھی کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو۔ فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی شریعت اسلامیہ میں حرام کام ہے۔ فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں لوگ مختلف قسم کے تیر رکھتے تھے، جیسا کہ کل میں نے بتلایا کہ بعض تیروں پر اس طرح لکھا رہتا تھا افعل، ایک تیر پر افعل بول کے لکھا رہتا تھا، اور ایک تیر پر لا تفعل بول کر لکھا رہتا تھا، اور ایک تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا رہتا تھا۔ اب تیروں کو اوپر پھینکتے تھے، سب تیروں کو ملا دیے، ایک تیر پر افعال لکھے کام کر، دوسرے تیر پر لا تفعل کام مت کر، اور تیسرا اور ایک تیر ہے کچھ بھی نہیں۔ اس طرح بہت سارے تیروں کو اس پر لکھ کر ملا کر رکھ دیتے تھے، تیروں کو پھینکتے تھے۔ اب وہ تیر آ کر گرتا، اس کے اوپر اگر افعال لکھا رہتا کام کر تو کام کرنے کے لیے جاتے، اگر وہ تیر پر لکھا رہتا لا تفعل تو کام نہیں کرتے، اور ایسا تیر جس پر کچھ بھی نہیں لکھا رہتا پھر تیر کو پھینکتے۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ کام اچھا اور برا ہونے کے لیے یہ طریقہ وہ کرتے تھے۔ شریعت نے آ کر منع کیا نہیں، اچھا اور برا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شریعت نے یہ سمجھایا کہ اچھا اور برا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تیروں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان تیروں پر یہ لکھا رہتا تھا کہ امرنی ربی، اللہ کا یہ حکم ہے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا۔ اور دوسرے تیر پر یہ لکھا رہتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا یہ کام کرنے سے۔ یہ تیروں پر یہ لکھتے تھے لوگ امرانی ربی، میرے رب نے یہ حکم دیا، اور ایک تیر پر نہانی ربی، اس طرح لکھتے تھے اور تیروں کو پھینکتے تھے۔ اور جس تیر پر امرانی ربی بول کر لکھا رہتا اس پر وہ کام کرتے، اور جو تیر ان کو ایسا نظر آتا کہ جس پر نہانی ربی لکھا رہتا کہ میرے رب نے مجھے اس کام سے منع کیا تو کام نہیں کرتے تھے۔ اور جو تیر ایسا ہے جس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اگر وہ تیر ملتا تو کیا کرتے؟ کام پھر دوبارہ تیروں کو پھینکتے تھے۔ اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں جو تیر آزمائے، قسمت آزمانے کے لیے جو کام کرتے تھے اس میں سے یہ کام تھے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہوئے فرمایا ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے کعبہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. اس میں چھوٹے معبود تھے، آپ نے انہیں نکالنے کا حکم دیا. پہلے معبودوں کو جو بت تھے اس کو نکالنے کا حکم دیا، تو آپ نے انہیں نکالنے کا حکم دیا. انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کے بت نکالے. دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا کر رکھے ہوئے تھے اور اسماعیل کا بھی بت بنا کر کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے نہیں جب تک وہ بتوں کو نہیں نکالا گیا. اب جب وہ بتوں کو نکالا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل اور ابراہیم کے بتوں کو دیکھ کر فرمایا کہ قاتلہم اللہ ام واللہ لقد علموا انہما لم یستقسما بہا قط. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے، یعنی جو لوگ ابراہیم اور اسماعیل کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو برباد کرے. اللہ کی قسم، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تیروں کے ساتھ کبھی قسمت آزمائی نہیں کی؟ اچھا، کیوں یہ بات فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بت انہوں نے بنایا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بت انہوں نے بنایا ہے، ان دونوں کے ہاتھوں میں تیروں کو رکھا ہے. دونوں کے ہاتھوں میں تیروں کو رکھے ہیں. کیوں؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بت کے پاس آتے، اسماعیل علیہ السلام کے بت کے پاس آتے اور وہاں جو تیر رکھا رہتا وہ تیر کو نکالتے. وہ تیر میں اگر ان کے لیے کام کرنے کا حکم رہتا وہ کرتے، اور وہ تیر میں کام کرنے کا حکم نہیں رہتا کام نہیں کرتے. یعنی پہلے ہی لکھ کر وہ تیر لگا دیے، اپنے حساب سے نکال لیتے تھے. وہ تیر میں جو آتا وہ صحیح سمجھتے، کام کرنا کام اچھا ہوتا سمجھتے، وہ تیر نکال کر دیکھتے، اور وہ تیر کے اندر جو لکھا رہتا کام مت کرو کام نہیں کرتے. یعنی اپنے قسمت کو وہ تیروں میں آزماتے. شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. ذالکم فسق، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. یہ گناہ کے کام شریعت نے فرمایا. اور پھر اس کے بدلے میں شریعت نے مومنوں کو اگر کوئی بھی نیا کام کرنا ہے، یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے استخارہ کی تعلیم دی، جو کہ بہترین تعلیم ہے. یہ تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمانا یہ حرام کام ہے. اس کے بدلے میں شریعت نے استخارہ کی تعلیم دی. یعنی آپ کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، نیا دکان کھولنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، نئی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر بدلنا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام نیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کام ہمارے حق میں اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے شریعت نے استخارہ کی تعلیم دی. صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو استخارہ ایسا سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے. قرآن مجید کی صورتیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے، ویسے ہی ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے. اور استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا پڑھیں گے. آپ کے دل کا ارادہ کیسا رہنا، آپ ایک نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں. دل کے اندر ارادہ یہ رہنا کہ اگر وہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ مجھے اطمینان کرے گا، اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کے تعلق سے اطمینان نہیں ملے گا. اس ارادے سے، یعنی کام کرنے کے ارادے سے بھی نہیں پڑھنا، کام چھوڑنے کے ارادے سے بھی نہیں پڑھنا. آپ کا ارادہ درمیان میں رہنا. 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھنا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی.
وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ یہ دعا پڑھیں گے اور آپ کے دل کا ارادہ درمیان میں رکھ کر یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ کام تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ وہ کام کے بارے میں آپ کے دل میں اطمینان پیدا کرے گا، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ وہ کام کے بارے میں دل کے اندر بے چینی ڈالے گا، سمجھ جانا وہ کام نہیں کرنا۔ اتنا بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ جاہلیت کے طریقے، قسمت کو آزمانے کے لیے تیروں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے، دوسرے ذریعے سے یہ جو قسمت آزمائی کی جاتی ہے، یہ سب کام حرام ہے، یاد رکھ لو۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ استخارہ آزما کر دیکھو آپ کے کاموں میں کیسے بہتری آتی ہے۔ ہم کبھی کرتے نہیں، پھر ہم لوگوں کو شکایت ہے، میں یہ کام شروع کیا، یہ بزنس شروع کیا، اس میں مجھے نقصان ہو گیا، میں فلاں میری بچی کی شادی فلاں جگہ کیا، کرنے کے بعد معلوم ہوا مول صاحب یہ اچھے نہیں لوگا بول کر۔ ارے پہلے استخارہ کرتے تو اچھا ہوتا، اللہ کے نبی تو طریقہ بتلا کر گئے، تم وہ استخارہ کر کے دیکھے نہیں، کرتے تو معلوم ہوتا آپ کو کرنا اچھا ہے یا نہیں کرنا اچھا ہے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، یہ استخارہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر ہماری زندگی میں استخارہ کرنا شروع کریں گے تو ہماری زندگی کے کام، بہت سے کام بہتر سے بہتر رہیں گے۔ آج یہی پر بس کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔